اسرائیل کی ہر دھرمی برقرار، اعلان کے باوجود جنگ بندی نہ ہو سکی۔ اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کے آغاز میں ایک روز کی تاخیر۔ جنگ بندی آج سے نہیں کل سے ہوگی۔ جمعے سے پہلے کسی قیدی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اسرائیل کی قومی سلامتی کے مشیر کا اعلان۔ عارضی جنگ بندی معاہدے کے تحت اسرائیل سے 150 فلسطینی خواتین اور بچوں کی رہائی کے بدلے حماس کی جانب سے 50 یرغمالی خواتین اور بچوں کو رہا کیا جائے گا۔ حماس نے ابھی تک معاہدے پر دستخط نہیں کیے۔ عالمی میڈیا کا دعویٰ، معاہدے کے تحت 3 فلسطینیوں کے بدلے 1 اسرائیلی قیدی کی رہائی ہوگی۔ 6 ہفتے فلسطینیوں کے خون کی ہولی کھیلنے کے بعد اسرائیل کا عارضی جنگ بندی پر اتفاق ہوا۔ ترک صدر کا غزہ میں جنگ بندی کا خیر مقدم۔ امید ہے عارضی جنگ بندی مستقل امن کا سبب بنے گی۔ رجب طیب اردوان۔ عرب وزرائے خارجہ کا اسرائیل اور حماس کے درمیان عارضی سیز فائر کے معاہدے کا خیر مقدم۔ معاہدے میں توسیع کی جانی چاہیے اور یہ جارحیت کے مکمل خاتمے کی جانب پہلا قدم بننا چاہیے۔ سعودی عرب، مصر اور اردن کے وزرائے خارجہ کی لندن میں میڈیا بریفنگ۔ فلسطین تنازع کے 2 ریاستی حل کے لیے مذاکرات کی بحالی پر زور۔ جنگ بندی کا معاہدہ طے پانے کے باوجود صہیونی فورسز فلسطینیوں کی نسل کشی میں مصروف۔ جبالیہ میں شدید بمباری، ایک خاندان کے 52 افراد شہید ہو گئے۔ خان یونس میں بھی 10 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 15,000 سے بڑھ گئی۔ شہداء میں 6,000 سے زائد بچے اور 3,600 سے زائد خواتین شامل۔ 33,000 سے زائد افراد زخمی۔ صہیونی فوج 7 اکتوبر سے اب تک غزہ پر پورا انفراسٹرکچر تباہ کر چکی۔ اسپتال اور تعلیمی ادارے بھی نہ چھوڑے۔ امریکہ اور کینیڈا کو ملانے والے رینبو برج پر گاڑی میں دھماکہ، 2 افراد ہلاک، 1 زخمی ہو گیا۔ دھماکہ امریکہ کی سرزمین پر ہوا۔ نیاگرا فالز کے قریب ہونے والے دھماکے کے بعد رینبو برج کو آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا۔ تحقیقات جاری۔ دھماکہ دہشت گردانہ کارروائی ہو سکتا ہے، امریکی میڈیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت آج جوڈیشل کمپلیکس میں ہوگی۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین سماعت کریں گے۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں سائفر کیس کے ٹرائل کا آغاز ازسر نو ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کا اب تک کا ٹرائل کالعدم قرار دیا تھا۔ بحریہ ٹاؤن کراچی کیس میں 190 ملین پاؤنڈ ادائیگی سے متعلق اہم پیشرفت سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی۔ این سی اے اور متعلقہ بینکس دستاویزات منظر عام پر آ گئیں۔ ادائیگی ذاتی ہدایات اور رضامندی سے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں کی گئی۔ رقم نیشنل کرائم ایجنسی کے کہنے پر نہیں، اکاؤنٹ ہولڈر نے خود پاکستان بھجوائی۔ یہ تاثر درست نہیں کہ رقم حکومت پاکستان کے لیے ضبط کر کے بھجوائی گئی۔ دستاویزات میں نیشنل کرائم ایجنسی کا ایک خط بھی شامل۔ خط کے مطابق اکاؤنٹ منجمد کرنے کا حکم متعلقہ عدالت نے خود خارج کر دیا تھا۔ سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت آج پھر ہوگی۔ تحریک انصاف انٹرا پارٹی انتخابات پر الیکشن کمیشن آج فیصلہ سنائے گا۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو انٹرا پارٹی انتخابات کے معاملے پر نوٹس جاری کیا۔ تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن سے محفوظ شدہ فیصلہ جلد سنانے کی درخواست کی تھی۔ اسموگ کا روگ برقرار، فضائی آلودگی میں خطرناک حد تک اضافہ۔ لاہور کا دنیا میں پہلا نمبر۔ آلودہ فضا میں سانس لینا بھی محال۔ اسموگ سے شہری بیماریوں کا شکار ہونے لگے۔ طب ماہرین کی شہریوں کو ماسک کے استعمال اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ اور دورہ آسٹریلیا کی تیاریاں، قومی ٹیسٹ ٹیم کا کیمپ آج سے راولپنڈی میں شروع ہوگا۔ امام الحق اور فہیم اشرف شادی کی وجہ سے کیمپ میں شریک نہیں ہوں گے۔ حسن علی اور محمد وسیم جونیئر کل کیمپ میں شامل ہوں گے۔ نوید اکرم چیمہ نے قومی ٹیم کے مینیجر کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔